فلسطین انبیاء اکرام علیہ السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین پر اتارا وہ فلسطین ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی یہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا دار الحکومت یہی تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا چونٹیوں سے گفتگو کرنے کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا جو اسکلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے ولادت، جائے پیدائش یہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ بھی اسی جگہ کی تھی۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام شام ملک میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین میں ہی حشر و نشر ہوگا اور آخری زمانے میں اس سرزمین میں یاجوج ماجوج قتل ہوں گے۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ فلسطین میں پیش آیا ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے بیت المقدس کے لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے، یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی کیونکہ بیت المقدس انبیاء اکرام کی جائے قیام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا بعد اقصی۔ پوچھا گیا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال، یعنی حضرت مسجد اقصی اور بیت اللہ مسجد حرام کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے لیے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکلات حالات میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کے فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کے فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور سلوک کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے فتح کیا۔ وہ دن جمعے کا تھا۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے جو بیت المقدس کو فتح کر کے اس رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء اکرام علیہم السلام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سرزمین ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصی مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں بھی سفر نہ باندھو، یعنی کہیں بھی ثواب کی وجہ سے 3 مسجد کے علاوہ کہیں ہجرت نہ کرو۔ ایک مسجد حرام کہ یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی کہ یہاں پر بھی ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے کا، اسی طرح مسجد اقصی میں بھی ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس مسجد کے لیے سفر کیا جائے کہ وہاں پر نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔